بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں عمران صادق، آپ کا مطالعہ پاکستان کا ٹیچر۔ آج کا ہمارا 30 اپریل کا کام، آج ہم نے دو ٹاپک پڑھنے ہیں۔ وہ نمبر 1 عبوری حکومت کا قیام، نمبر 2 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ یہ دو ٹاپک آج کے ہمارے لیکچر کا حصہ ہوں گے، اور تمام بچے اسی طرح میری ہدایات کو فالو کرتے ہوئے اپنی بک کھولیں گے، پینسل ہاتھ میں رکھیں گے جیسے کلاس میں کرتے ہیں، اور نوٹ کرتے جائیں گے شارٹ کویشچنز اور ایم سی کیوز، اور اس طرح ہی آپ کو پورا لیکچر سمجھ آئے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بیٹا جیسے کہ ٹاپک لکھا ہوا ہے عبوری حکومت کا قیام۔ تو عبوری کسے کہتے ہیں؟ عبوری کہتے ہیں عارضی۔ یہ عارضی حکومت جو ہوتی ہے یہ مستقل، ایک ہوتی ہے مستقل حکومت، ایک ہوتی ہے عارضی حکومت۔ مستقل حکومت وہ ہوتی ہے جو الیکشن کے ذریعے وجود میں آتی ہے، انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات جیتنے والے لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، اور وہ ان کے ذریعے ایک حکومت تشکیل پاتی ہے جس میں وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، صدر بھی ہوتا ہے، اور دیگر وزارتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہوتی ہے مستقل حکومت جو 5 سالوں کی مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے عبوری حکومت۔ عبوری حکومت کہتے ہیں عارضی حکومت کو۔ یہ 3 سے 4 ماہ کے لیے بنائی جاتی ہے، اور ان کو تمام سیاسی پارٹیز متفقہ طور پر بناتے ہیں۔ ان کے نمائندے یعنی عبوری حکومت کا وزیر اعظم ہو گیا، یا عبوری حکومت کا صدر ہو گیا، یا عبوری حکومت کے اندر رہنے آنے والی دیگر وزارتیں، وہ سارے کے سارے مطلب وہ 3 سے 4 ماہ کے، ان کا مقصد ملک کا سارا نظام صرف 3 سے 4 ماہ کے لیے چلانا ہوتا ہے، اور وہ ضروری کام جو بغیر کسی وزیر اعظم کے یا وزارت کے نہیں ہو سکتے، ان کاموں کو سر انجام دینا۔ اور اس عبوری حکومت کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الیکشن کرانا، عام انتخابات کرانا ملک کے اندر۔ چونکہ اگر کسی کی حکومت ہو اور اس کے تسلط میں کوئی الیکشن کروائے جائیں تو اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کہا جا سکتا، اس کے اوپر گورنمنٹ کا تسلط رہے گا۔ جب یہ عبوری حکومت بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حکومت نے اب آگے نہیں چلنا، یہ الیکشن کرانے کے بعد ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کا تسلط کسی کے اوپر قائم نہیں رہتا۔ یہ صرف الیکشن کراتی ہے، الیکشن کرانے کے بعد جو الیکشن جماعتیں جیتتی ہیں، جو لوگ جیتے ہیں، وہ آ کر اپنی حکومت سنبھال لیتے ہیں، اور یہ عبوری حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو عبوری کہا جاتا ہے۔ عبوری کا مطلب عارضی حکومت۔ تو انٹرم گورنمنٹ، اس کا آپ دیکھیں، اب بک پر ریڈنگ شروع کر رہے ہیں۔ ستمبر 1946 میں وائس رائے نے کانگریس کو عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا۔ ہاں جی، 1946 سپٹمبر میں وائس رائے نے کانگریس کو عبوری حکومت قائم کرنے کا کہا۔ کانگریس جو ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، ان حالات میں مسلم لیگ نے میدان خالی چھوڑنے کے بجائے عبوری حکومت میں شامل ہونے کا ارادہ کیا، اور عبوری حکومت کے لیے 5 مسلم لیگی ارکان کے نام تجویز کیے۔ یعنی کانگریس کو لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ عبوری حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، ہم اپنی حکومت بنائیں گے، عبوری حکومت بنائیں گے، اور جب ہماری ہی بنائی ہوئی عبوری حکومت انتخابات کرائے گی تو یقیناً کانگریس ہی پھر جیت پائے گی۔ جبکہ مسلم لیگ نے ان کی اسٹار کو بھانپتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی عبوری حکومت کا حصہ بنیں گے۔ تو اس طرح کانگریس اور مسلم لیگ ان دونوں نے مل کر جب عبوری حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا، تو مسلم لیگ نے 5 مسلم لیگی وزراء کے نام دیے کہ ان کو عبوری حکومت میں شامل کیا جائے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 لیاقت علی خان، نمبر 2 آئی چندریگر، نمبر 3 سردار عبدالرب نشتر، اور نمبر 4 راجہ غضنفر علی خان، اور نمبر 5 اقلیتی رکن۔ یہ تھے مسلم لیگ کے، مگر یہ ہندو تھے، جوگندر ناتھ منڈل، یہ مسلم لیگ کے اقلیتی رکن تھے۔ تو یہ 5 وزراء کے نام، 5 لوگوں کے نام، 5 پرسنالٹیز کے نام مسلم لیگ نے دیے کانگریس کو کہ ان کو عبوری حکومت میں شامل کیا جائے۔ یہاں پر دیکھیں گے بورڈ پر میں نے ایک شارٹ کوسچن بنایا، عبوری حکومت میں شامل مسلم لیگی وزراء کے نام لکھیں۔ تو ان 5 مسلم لیگی وزراء کے نام آپ لکھیں گے جو کہ اس سوال کا جواب ہوگا: لیاقت علی خان، آیا چندریگر، راجہ غضنفر علی خان، اور سردار عبدالرب نشتر، اور جوگندر ناتھ منڈل۔ یہ 5 اس کے سوال کا جواب ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا آگے دیکھیں گے، عبوری حکومت کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات کی وجہ سے مؤثر انداز میں کام نہ کر پائی، یعنی جس انداز میں اس کو کام کرنا چاہیے تھا اس انداز میں تو وہ کام نہ کر پائی۔ یہ میں نے دوسرے شارٹ کوسچن بنایا، عبوری حکومت کس وجہ سے کام نہ کر پائی؟ مسلم لیگ اور کانگریس کے باہمی اختلافات کی وجہ سے مؤثر طور پر وہ کام نہ کر پائی۔
آگے چلیں گے۔ ان حالات میں مسلم لیگ کا دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ چونکہ ہم مسلم لیگ کے ارکان بھی پوری حکومت کا حصہ تھے، اب جب وہ حکومت میں آ گئے، بھلے وہ عارضی حکومت تھی، مگر ان کا جو مطالبہ تھا مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا مطالبہ تھا، وہ بھی تقویت پکڑتا گیا، زور پکڑتا گیا۔ وزیر اعظم برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ حکومت جون 1948 تک اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دے گی۔ یعنی اب تک جو تھا اقتدار کس کے پاس تھا؟ حکومت برطانیہ کے پاس۔ حکومت برطانیہ نے بر صغیر پر اپنا تسلط قائم کیا ہوا تھا، قبضہ کیا ہوا تھا، مگر جب یہ حالات دیکھے تو برطانوی حکومت نے، برطانوی وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ 20 فروری 1947 کو یہ اعلان کیا۔ 20 فروری یہ آپ کا MCQ بنے گا، وزیر اعظم برطانیہ نے بر صغیر سے حکومت ختم کرنے کا اعلان کب کیا؟ 20 فروری 1947 کو۔ اور کب ختم کیا؟ کب ختم کرنے کا کہا؟ جون 1948 کو۔ تو اقتدار جو ہے، یعنی وزیر اعظم برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم جون 1948 کو جو لوگ انتخابات کے ذریعے جیتیں گے، ہم یہ بر صغیر کا اقتدار ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے اور ہم بر صغیر کو چھوڑ کر برطانیہ چلے جائیں گے۔ یعنی وزیر اعظم برطانیہ نے بر صغیر سے اپنی حکمرانی ختم کرنے کا اعلان کر دیا 20 فروری 1947 کو۔ اس طرح پاکستان کا قیام قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلم لیگ کا مطالبہ یہی تھا کہ انگریزوں کی اقتدار کے خاتمے کے فوری بعد نہیں بلکہ انگریزوں کی موجودگی میں ہی بر صغیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، مسلمانوں کے لیے پاکستان کا مطالبہ مانا جائے اور مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنایا جائے۔ انگریز اپنے ہوتے ہوئے یہ کام کر جائیں، یہ قائد اعظم کا، چونکہ وہ ہندوؤں پر کسی بھی صورت میں اعتماد نہیں کر سکتے۔ جب ہندوؤں کا قبضہ ہو جاتا تو پھر ہندو تو ہمیں کبھی بھی اپنا علیحدہ ملک حاصل نہ کرنے دیتے۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ 3 جون 1947 کو بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا، جس کی روح سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1947 تک اقتدار ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے میں ایک شق یہ بھی تھی کہ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کے ہندو اور مسلمان اراکین کے الگ الگ اجلاس ہوں گے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے اور صوبوں کی حد بندی ایک کمیشن کرے گا۔ سندھ اسمبلی کثرت رائے سے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ صوبہ سرحد اور سرحد کے عوام پاکستان کے بھارت میں شمولیت کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کریں گے۔ استصواب رائے کہتے ہیں الیکشن کو، یعنی وہ الیکشن کے ذریعے فیصلہ کریں گے۔ عوام میں الیکشن ہوں گے اور الیکشن میں 2 ہی ووٹ ہوں گے، یا پاکستان میں شامل ہونے یا بھارت میں شامل ہونے۔ تو جہاں زیادہ عوام ہوگی اسی کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے گا۔ کہاں پر؟ صوبہ سرحد اور صوبہ سرحد میں۔ اچھا، جبکہ بلوچستان کا فیصلہ شاہی جرگہ کرے گا۔ سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اچھا بیٹا، یہاں پر میں نے بورڈ پر دیکھیں یہ ایک شارٹ کوسچن بنایا ہے، صوبہ سندھ، سرحد اور بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ کن کے ذمہ تھا؟ تو یہ صوبہ سندھ، اس کا جو فیصلہ تھا یہ اس سندھ کی اسمبلی کے ممبران کے ذمہ تھا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان میں۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا صوبہ سرحد اور صوبہ سرحد، ان دونوں جگہوں پر الیکشن ہوں گے، عوامی الیکشن ہوں گے۔ عوام فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پاکستان میں شامل ہونا ہے، بھارت میں شامل ہونا ہے۔ اور اسی طرح پھر بلوچستان کے اندر جرگوں کا رواج تھا، شاہی جرگے ہوتے تھے جو اس کے بلوچستان کا پورا نظام چلاتے تھے۔ تو وہی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ ملانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ رہنے دینا ہے۔ تو یہ ان کے الگ الگ آپ لکھیں گے، صوبہ سندھ اسمبلی کے ممبران، صوبہ سرحد اور سرحد عوامی رائے الیکشن کے ذریعے، اور صوبہ بلوچستان شاہی جرگے کے ارکان فیصلہ کریں گے، ان کے مستقبل کا فیصلہ یہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا شارٹ کوسچن کا آنسر بھی ہو گیا، یعنی آخری 2 لائنیں اس پورے کوسچن کا آنسر بن جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارے آج کے شارٹ کوسچنز، اور MCQs میں آپ کو ریٹن فارم میں سینڈ کر دوں گا، اور یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو آپ مجھ سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔